بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبی الرحمہ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ الرحمن کو قرآن پاک کی خوبصورتی کہا جاتا ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے کہ حد سے زیادہ بار بار رحم کرنے والا۔ اس صورت میں فبأی آلاء ربکما تکذبان کی تکرار 31 بار آئی ہے اور ہر مرتبہ کسی خاص رحمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا اللہ کی قدرت میں سے کسی شان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس آیت کی تکرار نے اس صورت کو ایک بہت ہی خوبصورت ردم عطا کیا ہے جو کہ پڑھنے اور سننے میں کانوں کو بے حد خوبصورت اور بھلا لگتا ہے، اور جو چیز سماعت کو اچھی لگے اس کا اثر انسان کی روح پہ بھی مثبت پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان کو بیماریوں کے لیے شفا سمجھا جاتا ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سماع ان باتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے دل کو ابھارتا ہے جو باطنوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ سماع کا ٹاپک اپنے اندر پورا جہان لیے ہوئے ہے اور اس موضوع پہ میں پھر کسی وقت لکھوں گی۔ آج آپ کی خدمت میں اس لطیف تعلق کو پیش کرنے کی جسارت کاری ہوں جو اس آیت کو پڑھ کر یا سن کر ذہن میں آتا ہے۔ قرآن پاک کے تراجم میں فبأی آلاء ربکما تکذبان کا ترجمہ عموماً تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کیں جن کا حساب ان دونوں مخلوقات سے قیامت کے روز لیا جائے گا۔ ربکما کا صیغہ جوڑے کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو جوڑے میں تخلیق کیا ہے۔ مرد عورت، جنت جہنم، اچھائی برائی، نیکی بدی، ہمارے جسم میں موجود ڈی این اے سیل سے لے کر الیکٹران، پروٹون، الغرض ہر چیز جوڑوں میں ہے۔ صرف اللہ کی ذات یکتا اور واحد ہے۔ اللہ کا انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد اپنی پہچان کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مادی جسم میں اصل جوہر یعنی روح رکھی ہے جو اللہ کے امر میں سے ہے۔ انسان دنیا داری کے چکروں میں اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اور روح کی ترقی رک جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور کسی خاص وقت رحمت کا مقرر ہوتا ہے تو اس روح کو اس سے ملتی ہوئی روح کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دے رہی ہوں کہ اگر کلمی آم کی شاخ کے ساتھ لنگڑے آم کی شاخ کی پیوند کاری کی جائے تو کلمی آم میں لنگڑے آم کی خصوصیات آ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سعادت مند روحوں کا کنیکشن دونوں روحوں کی ترقی اور روشنی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس تعلق کی بہترین مثال علامہ اقبال اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم پیر و مرشد بال جبریل میں ایک مکالمے کی صورت میں ہے جس میں علامہ اقبال اپنے روحانی مرشد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف مسائل کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہیر رانجھا وارث شاہ کی شہر آفاق تصنیف ہے۔ وارث شاہ کو پنجابی کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ آپ کی تصنیف میں ہیر رانجھا کی عشق مجازی کی داستان اصل میں عشق حقیقی اور اس کی معرفت ہے۔ عرب معاشرے میں بھی عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کے سفر کا تصور عجمی تہذیب کے ذریعے ایران کے راستے عربی شاعری میں رچ بس گیا تھا۔ شاعر عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان بتدریج نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے قریب کرتا ہوں، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ شاہ حسین نے عشق حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ مادھولال کو بنایا۔ اسی کیفیت کو شاہ حسین نے اپنی کافی میں یوں بیان کیا ہے: ربا میرے حال دا محرم توں، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے تانا تو ہے بانا، سب کچھ میرا تو، کہے حسین فقیر نہ مانا، میں نہیں سب تو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: سجن دے ہاتھ باں اساڈی، کیوں کر آکھاں چھڈ ویڑیا، رات اندھیری بدل کنیاں، باج وکیلاں مشکل بنیاں، ڈاڈے کیتا سڈ ویڑیا۔ فنا فی العشق کی منزل کو بابا بلے شاہ نے یوں بیان فرمایا ہے: رانجھا رانجھا کردی ہن میں آپے رانجھا ہوئی، سدو مینوں دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، میں نہیں آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی، جو کچھ ساڈے اندر دسے ذات او ساڈی سوئی۔ الغرض یہ کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان اس جوڑے کی طرف اشارہ بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور عشق کے لیے جوڑ دیا ہو، اور اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔